یہ شادی کی رات تھی جب میں دلہن بن کر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی دروازہ بجا تو میرے شوہر کی بجائے کوئی اور اندر داخل ہوا۔ وہ میرے شوہر نہیں بلکہ وہ تو میری اپنی بہن تھی۔ میں کافی حیران ہو گئی تھی کہ وہ تو اس شادی کے خلاف تھی، تو اب وہ اتنی خوشی خوشی اندر کیوں آ رہی ہے؟ میں بڑی بہن سے بہت پیار کرتی تھی، ہم دونوں میں سے 1 سال کا فرق تھا۔ بڑی بہن ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے میں اسے کافی پیار کرتی تھی۔ میں اسے ہر حال میں خوش دیکھنا چاہتی تھی، اس کا ہر حکم مانتی تھی۔ میری چچی کی چھوٹی بہن نیہا سے میری زیادہ دوستی ہو گئی۔ اس کے بھائی کا نام علی تھا، وہ بہت اچھا لڑکا تھا۔ میرے والدین کو بھی اس کی عادتیں پسند تھی، وہ اکثر کہتے یہ بہت اچھا لڑکا ہے، ہمیں اچھا لگتا ہے، اس کا کردار، اس کے اندر کافی تہذیب ہے۔ والدین کا ایسا کہنے سے میری توجہ بھی اس کی طرف ہو گئی، لیکن میں نے اپنی پسندیدگی کو دل میں چھپائے رکھا اور اسے ظاہر نہ ہونے دیا۔ یہ سوچتی تھی کہ اگر کسی کو معلوم ہو گیا تو کیا سوچیں گے۔ ایک روز میں اور میری بڑی بہن نیہا کے گھر گئی۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ میری بہن بولی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلو گھر چلیں۔ وہ ایسے ہی نخرے کرتی تھی۔ اس پر نیہا کی امی بولی بیٹی تم لوگ ابھی تو آئے ہو اور ابھی جانے کا کہہ رہی ہو، تھوڑی دیر اور بیٹھو، چائے تو پی لو پھر چلی جانا۔ نہیں آنٹی میں ابھی جاؤں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بڑی بہن نے زور دیا، اس پر نیہا نے مشورہ دیا کہ میری بہن نے اگر جانا ہے تو بے شک چلی جائے، میں ابو بکر بھائی کو کہہ دیتی ہوں، وہ ان کو لے جائیں گے۔ اس کی اماں نے بھی نیہا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ میری بہن ابو بکر کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ کر گھر چلی گئی، جبکہ میں نیہا کے پاس ٹھہر گئی۔ میری بہن کا ابو بکر کے ساتھ جانا بڑا اچھا ثابت ہوا، اسے ابو بکر جیسا کمانے والا انسان ہی چاہیے تھا۔ دونوں میں راستے میں بات چیت ہوئی، وہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے۔ میں جانتی تھی کہ میری بہن اسے پہلے سے پسند کرتی ہے۔ آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کی بات پکی ہو گئی۔ بہن نے گھر والوں سے بات کی اور دوسری جانب ابو بکر نے بھی اپنے گھر والوں سے بات کی اور جلدی شادی کی تیاری جاری ہو گئی۔ میرے ساتھ میری ایک سہیلی بھی تھی جسے میں نے شادی پر بلایا تھا، اس کے ساتھ میں ہر دکھ اور اپنے ہر راز بانٹتی تھی۔ مجھے شادی کے فنکشن میں دیکھ کر کہنے لگی ماہم مجھے اپنی پسند تو دکھاؤ۔ میری کوئی پسند نہیں ہے، میں نے اسے جواب دیا تو وہ بولی اچھا اگر ہوگی تو تمہاری آنکھیں خود بتا دیں گی۔ بڑی بہن پارلر سے گھر آتے ہی لڑکیوں نے اس کے گرد گانے شروع کر دیے۔ جب ابو بکر کو رسم کے لیے لائے تو ان کے ساتھ علی بھی تھا۔ ایک پل کو ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا، ہماری آنکھیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرائی تھیں۔ میری دوست نے ہم دونوں کو ایک دوسرے کی جانب دیکھتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ کہنے لگی کہ تم نے اسے چھپا لیا، لیکن مجھے سب پتہ چل گیا ہے کہ تم کسی سے محبت کرتی ہو۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گئی، وہ کافی چالاک تھی اور اس نے مجھ پر ہی نظر رکھی ہوئی تھی۔ رخصتی کے وقت ہم پہلے ہی ابو بکر کے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ علی بھی اپنے بھائی کے ساتھ تھا۔ اس نے دولہے کے سہرے سے گلاب کا ایک پھول نکال کر میرے ہاتھوں پر رکھ دیا اور کہا یہ مبارکباد کے طور پر قبول کر لو۔ اس کی اس ادا پر کافی حیران ہوئی تھی۔ شرم کے مارے میرا چہرہ مزید لال ہو چکا تھا۔ وہی سہیلی آج بھی میرے پہلو میں موجود تھی، بس پھر کیا تھا، اس نے اس روز سے مجھے علی کے نام سے بہت تنگ کیا۔ اب میری بہن علی کے گھر کی بہو تھی، اس گھر سے ہمارا رشتہ گہرا ہو چکا تھا۔ میں علی سے مل کے خوب باتیں کرتی، اب یہی سوچتی کہ دل کی بات بھی اسے کہہ دوں، مگر زبان ساتھ نہ دیتی۔ جب وہ مجھ کو گھر ڈراپ کر کے واپس چلا جاتا تو خود کو کافی کوستی کہ میں کتنی بزدل ہوں، اس کے سامنے دل کی بات بھی نہیں کر پاتی۔ میں نے پڑھائی کر لی تھی، ایک اسکول میں جاب بھی کرنے لگی تھی۔ خوش قسمتی سے انہی دنوں علی کو بھی جاب مل گئی۔ پھر میرے ساتھ عجیب واقعہ پیش آیا کہ انہی دنوں کوئی مجھے روزانہ فون کرنے لگا۔ جیسے میں فون پک کرتی تو دوسری طرف سے کوئی بات نہ کرتا، تب میں فون رکھ دیتی۔ حیران تھی کہ کون ایسا کرتا ہے۔ میں نے سہیلی کو بتایا، وہ بولی پتہ کروا دیتی ہوں کہ کس نمبر سے فون آتا ہے، بعد میں اس کی کمپلین کریں گے۔ اس نے نمبر بتایا تو میں بڑی حیران ہوئی کہ یہ علی کے گھر کا نمبر تھا۔ سہیلی نے کہا کہ اس کا فون بند کرا دیتے ہیں۔ میں نے کہا نہیں، رہنے دو۔ میں نے سہیلی کو یہ نہ بتایا کہ یہ علی کا نمبر ہے، اسے بس یہی کہا کہ یہ ہمارے عزیزوں کا نمبر ہے۔ ایک روز میں گھر میں اکیلی بیٹھی تھی کہ علی اچانک میرے گھر آ گیا۔ میں نے چائے کا پوچھا، کہنے لگا آپ کے ہاتھ کی چائے مل جائے تو ہم خود کو خوش نصیب سمجھیں گے۔ مجھے سمجھ لگ گئی تھی کہ علی بھی مجھے چاہنے لگا ہے۔ پھر یوں ہوا کہ جو بات میں اب تک زبان پر نہ لا سکی تھی وہ اس نے کہہ دیا۔ کیا میں اپنے والدین سے اس بارے میں بات کروں؟ اس نے یہ پوچھا۔ میں کافی حیران ہوئی، میں تو اسی الجھن میں تھی، اس نے خود میری مشکل آسان کر دی، سو میں نے ہاں میں جلدی سے سر ہلا دیا۔ ہم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے کہ امی آ گئیں اور وہ امی سے باتوں میں مصروف ہو گیا۔ امی اس کا اب زیادہ خیال رکھتی تھیں، وہ ان کی بیٹی کا دیور جو تھا۔ اس دن سے میری سوچ علی کو لے کر مزید بدل گئی۔ میں نے بھی دل میں اس کو اپنا ہم سفر بنا لیا۔ جب بھی بہن اور ابو بکر ہمارے گھر آتے علی بھی ان کے ساتھ ہوتا، لیکن ایک بات میں نے نوٹ کر لی تھی کہ جب بھی علی سے بات کرتی
میری بہن کو ہم دونوں کا آپس میں بات کرنا ناگوار گزرتا، اسے بالکل اچھا نہ لگتا اور وہ ماتھے پر بل چڑھا لیتی۔ اس کی وجہ میں سمجھ نہ سکتی تھی۔ اب میرا شادی کا نمبر تھا، لہٰذا گھر میں میرے رشتے کے لیے فکر و تلاش ہونے لگی۔ میں نے علی سے کہا کہ تم اپنی امی سے کہو نا کہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آئیں، تو علی پریشان ہو گیا اور کہنے لگا کہ اگر ابھی اس نے بات کی تو اماں ابا کہیں گے کہ بڑوں سے پہلے تم شادی کرنا چاہتے ہو، تمہیں بڑی جلدی ہے۔ مگر میں یہ چاہتی تھی کہ کسی طرح سے علی کے گھر والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم دونوں ایک دوسرے کو کتنا چاہتے ہیں۔ میرے ذہن میں اچانک ایک ترکیب آ گئی۔ میں نے نیہا سے کہہ دیا کہ تمہارا بھائی مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، تم یہ بات اپنی اماں کو بتا دو۔ نیہا تو میری دوست تھی اور وہ مجھے پسند کرتی تھی، یقین تھا کہ اپنی ماں کو ضرور بتائے گی۔ بس میرے دل میں ایک بوجھ تھا جو اتر گیا۔ میں نیہا کو ٹھیک سمجھا تھا، اس نے اپنی ماں کو بتا دیا۔ یہ ان کے سب گھر والوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ جب سب کو پتہ چلا تو ظاہر سی بات ہے میری بہن کے کانوں میں بھی یہ بات گئی۔ میری بہن جو ان کی بہو تھی اسے بھی علم ہونا لازمی تھا۔ اب اس بات کا دباؤ اس پر تھا کہ وہ میری جھولی میں خوشی کے پھول رکھے گی یا نہیں۔ اس کی ساس نے تو میرے رشتے کے لیے پہلے اس کے سامنے جھولی پھیلائی، لیکن وہ ہماری خوشیوں کے لیے کانٹا ثابت ہوئی۔ اس نے نہ صرف اپنی ساس کو میرا رشتہ مانگنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، بلکہ ہمارے گھر علی کا آنا جانا تک بند کرنے کی کوششوں میں لگ گئی۔ جب بھی وہ آتی علی کو نہ لاتی۔ ابو بکر جو کہ اپنے بھائی سے بہت محبت کرتے تھے اور مجھے بھی اپنی بہن سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی سے بات چیت ہی بند کر دی۔ حالانکہ دونوں بھائی ایک جان تھے، ان دونوں میں کافی پیار تھا۔ اب ابو بکر بھائی علی کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے، گزر جاتے اور بات نہ کرتے، سلام کا جواب تک نہ دیتے۔ علی اپنی بھابھی کی چال کو سمجھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ میری بہن نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی دیورانی بنوں، لیکن ابو بکر بھائی اپنی بیوی کی چال کو نہ سمجھ سکے۔ ایک روز میں نے اپنی بہن سے کہا، میری پیاری بہنا، تم میری اور علی کی شادی کیوں نہیں ہونے دینا چاہتی؟ آخر کیوں تم میری خوشی کی دشمن بن رہی ہو کہ تم میری خوشی میں خوش نہیں ہو؟ کیا علی میں کوئی کمی ہے؟ کیا وہ برا انسان ہے؟ اس پر میری بہن کہنے لگی کہ خدا نہ کرے کہ میرا دیور برا ہو، وہ تو لاکھوں میں ایک ہے، لیکن تم کو شرم آنی چاہیے۔ تم شادی سے پہلے میرے دیور کے ساتھ عشق تماشے کرتی پھرتی ہو۔ اگر میں تمہیں منع نہیں کروں گی تو لوگ مجھے اس بات کے تانے دیں گے، اس لیے میں تم کو سختی سے منع کر رہی ہوں کہ تم میرے دیور کے ساتھ یہ محبت کا ڈرامہ بند کر دو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے اس کی بات سنی تو حیران رہ گئی۔ بہن کو کہا کہ ظلم مت کرو، ہماری خوشیوں کی قاتل مت بنو، یہ ڈرامہ نہیں ہے، ہماری زندگیوں کا سوال ہے۔ تم نے بھی تو ابو بکر کو پسند کیا تھا اور خود گھر والوں کو راضی کیا تھا، تو تم کیوں ساتھ نہیں دے رہی ہو؟ پہلی بار بہن کو ایسا کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ اس بات کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ وہ یہ سب ایسے کر رہی تھی جیسے وہ میری سگی بہن ہی نہیں، دشمن خدا، جانے اس کو کیا ہو گیا تھا۔ وہ مجھے اور علی کو ساتھ نہیں دیکھ سکتی تھی، جیسے اس کو مجھ سے کوئی بیر ہوتا۔ لیکن اس نے اپنے دیور سے نہ بگاڑی، وہ علی کو دھوکہ دیتی رہی کہ میں ماہم کو ایسے ہی کہتی ہوں تاکہ کوئی تم دونوں پر شادی سے پہلے باتیں نہ بنا سکے، اور اپنی بہن کے ساتھ میں تمہاری شادی ضرور کراؤں گی۔ انہی دنوں بہن کی نند اور میری دوست نیہا کی بھی شادی ہو گئی۔ اس گھر میں ایک وہی تو میری اور علی کی خیر خواہ تھی، ہماری غم گسار اور ہمدرد تھی۔ وہ بھی چلی گئی تو میری بہن اور بھی تیز ہو گئی۔ اب جب میں اس کے گھر جاتی تو کافی ڈرتی تھی۔ انہی دنوں میرے لیے دور کے رشتہ داروں میں سے ایک رشتہ آیا ہوا تھا، لہٰذا امی ابو نے میری بات وہاں پکی کر دی کہ جب بہن ابھی نہیں چاہتی کہ میں اس کی دیورانی بنوں تو نہ جانے بعد میں کیا حالات پیدا ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ دوسرا رشتہ بھی اچھا ہے، وہاں نہ صحیح ادھر اپنے رشتہ داروں میں ہی صحیح۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ بہن نے امی ابو کو بہت ڈرایا تھا کہ علی سے ماہم کی شادی ہو گئی تو یہ بہت دکھی رہے گی۔ اندر کی باتیں آپ کو کیا بتاؤں، میں تو پھنس گئی، پر ماہم کو نہ پھنسائیں۔ میرے والدین بیچارے ڈر گئے، انہوں نے یہی سوچا کہ بہن صحیح کہہ رہی ہے، کوئی ایسی بات ہوگی جو مصلحتاً نہیں بتانا چاہتی، ورنہ اس کی ماہم سے کیا دشمنی ہوگی۔ امی ابو کو اپنی باتوں میں پھنسا کر اب وہ میرے پاس آئی۔ میرا چہرہ رونے والا بنا ہوا تھا۔ میں علی سے بہت محبت کرتی تھی اور میری بہن ہم سب کو کنٹرول کر رہی تھی، پر وہ میرے پاس آئی، بہت پیار سے کہا، دیکھو میری بہنا، ان دنوں ہرگز تم علی سے رابطہ نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ وہ جذبات میں آ کر خودکشی کر لے، کیونکہ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب ہے، اس کی جان پر بنی ہے جب سے تمہارے رشتے کی بات سنی ہے۔ میں بھی بہت اداس ہو گئی۔ اس بیچارے نے میرے لیے بہت کچھ کیا، لیکن میں اس کے لیے کچھ نہ کر سکی۔ اب میں سوچتی تھی کہ میں کیوں اپنی بہن کے ڈر کی وجہ سے خاموش رہی تھی، مجھے خود آگے بڑھ کر معاملہ سلجھا لینا چاہیے تھا۔ میرے اور علی کے ماں باپ تو راضی تھے، یقیناً میری ہمت سے یہ سب کچھ ٹھیک ہو جاتا۔ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا تھا۔ میں کسی اور کے نام کی دلہن بنے بیٹھی تھی، نکاح کا وقت ہونے والا تھا جب اچانک ہی مولوی صاحب آ گئے، لیکن اس سے پہلے کہ ہمارا نکاح ہوتا اچانک سے لائٹ بند ہو گئی اور مجھے ایسا لگا جیسے اس اندھیرے میں مجھے کسی نے اپنے پاس بلایا ہو، اور میرے منہ پر کسی کا بھاری ہاتھ محسوس کر کے تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کون تھا جو ایسی حرکت کر رہا تھا؟ اچانک ہی میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہ علی بھی تو ہو سکتا ہے جو میری مدد کر رہا ہو،
اور مجھے اس زبردستی کی شادی سے بچا رہا ہو۔ اگر میری بہن کو پتہ چل جاتا کہ علی یہ سب کر رہا ہے تو اس نے تو دوبارہ سے ہی ہمارے بیچ میں رکاوٹ پیدا کرنی تھی۔ میں اندر ہی اندر دعا کرنے لگی کہ یہ جو بھی کر رہا ہے یہ علی ہی ہو، لیکن میری بہن کو اس چیز کی خبر نہ ہو۔ علی کا ذکر دل میں جیسے ہی آیا تو میں بھی خاموشی سے وہ سب کرتی گئی جو علی میرے ساتھ کر رہا تھا۔ مجھے ایک روم میں لے جا کر بند کر چکا تھا۔ اس روم میں روشنی تھی اور باقی سارا گھر اندھیرے میں ہی تھا۔ علی مجھ سے کہنے لگا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، جو کرنا ہے وہ ہمیں خود ہی کرنا ہوگا۔ میں علی کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ اب وہ کیا کرنے والا ہے۔ علی کہنے لگا ہم دونوں کو ابھی اسی وقت جا کر شادی کرنی ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں علی کو منع کرنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر ہم دونوں نے شادی کر لی تو سارا خاندان ہمارے خلاف ہو جائے گا۔ علی تو مجھے کہنے لگا کہ مجھے اس کی بات پر بھروسہ ہے تو میں اس کی بات مان کر دیکھوں۔ میں بھی علی کی بات مان گئی۔ ہم دونوں اس گھر سے بھاگ گئے تھے اور علی اور میری شادی ہو چکی تھی۔ میرا دل کافی مطمئن تھا کہ علی اور ہم دونوں ایک ہو چکے ہیں، اور جیسے ہی اس گھر گئے جدھر سے میری بارات واپس چلی گئی تھی اور میرے گھر والے رو رہے تھے تو علیم اور مجھے آتے دیکھ کر وہ سبھی چونک گئے تھے۔ کہنے لگے تم نے کیا حرکت کی ہے، جبکہ سب کو پتہ تو چل گیا تھا کہ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ میری بہن کی تو حالت کافی عجیب سی ہو گئی تھی۔ وہ تو کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا حرکت کر دی ہے۔ وہ مجھے کافی باتیں سنانے لگی تھی، لیکن میں تو کافی پرسکون تھی کیونکہ میں نے جو پانا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا تھا۔ میری بہن کہنے لگی کہ تو نے جو کیا ہے وہ بہت غلط کیا ہے، تو ساری زندگی پچھتائے گی، تو نے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماری ہے۔ لیکن میں اس کی بات پر یقین نہیں کر رہی تھی۔ علی مجھے میرے سسرال لے کر گیا اور اب میں اپنی بہن کے گھر ہی رہتی تھی اور اس کی دیورانی بن کر رہنے لگی تھی۔ میں کافی خوش تھی کہ میں نے علی کو حاصل کر لیا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اصل امتحان تو ابھی باقی ہیں۔ جیٹھانی جو اصل میں تو میری بہن تھی لیکن اب میری جیٹھانی بن گئی تھی، جیسے ہی اپنے سسرال گئی تو سب نے مجھ سے منہ پھیر لیے تھے۔ میری بہن کا ہی ہاتھ تھا اس میں، جبکہ نیہا میرے ساتھ ہی تھی اور وہ خوش ہونے لگی تھی۔ اس نے ہم دونوں کو کافی ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ ابو بکر بھی کافی خوش ہو گیا تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ بہت جلد ہی میری بہن کی باتوں میں آ کر وہ بھی ہمارے خلاف ہی ہو جائے گا، اس لیے میں نے خود کو تسلی دی کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ نیہا نے مجھے علی کے کمرے میں بٹھا دیا تھا اور کہنے لگی کہ مجھے تھوڑا سا انتظار کرنا ہوگا، علی کچھ ہی دیر بعد میرے پاس آ جائے گا۔ میں اس وقت کافی نروس تھی کیونکہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ اچانک دروازہ بجا تو مجھے یہی لگ رہا تھا کہ علی ہوگا، لیکن جو اس کے بعد آیا اسے دیکھ کر تو میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ تو میری جیٹھانی یعنی کہ میری بہن تھی جو کہ آئی تھی، لیکن اپنے ساتھ ایک دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی۔ میری بہن کہنے لگی کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب ہمیں پچھلی باتیں بھلانی چاہیے۔ یہ کہہ کر دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ میرے شوہر کو اس کی ضرورت ہوگی تو یہ گلاس اسے پلا دینا۔ میں نے اس کی بات مان لی اور میرے اندر سے یہی صدا آئی تھی کہ شاید میری بہن بھی میرے رشتے کو قبول کر چکی ہے اور اس چیز کو مان چکی ہے کہ اب میں اس کے گھر کی بہو ہوں۔ وہ بڑی بہو ہے تو میں چھوٹی بہو ہوں۔ اس لیے جیسے ہی علی اندر آیا تو پہلے تو ہم دونوں نے پیار بھری باتیں کی، اس کے بعد دودھ کا گلاس میں نے علی کو دے دیا۔ علی جلدی جلدی سے دودھ پینے لگا تھا۔ میں بھی خوش ہو گئی، پر فریش ہو کر جیسے ہی آئی تو اچانک سے علی کو دیکھ کر تو میں حیران ہو گئی تھی کیونکہ وہ تو سو گیا تھا۔ شاید وہ تھکا ہوا تھا اسی لیے سو گیا۔ یہی سوچ کر میں بھی سائڈ پر آ کر سو گئی تھی، لیکن میں عجیب کشمکش میں تھی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ علی تو اتنا پرجوش تھا، مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی وہ ساتھ بتانے کا وقت آیا تو علی تو سو گیا۔ اگلے دن جیسے ہی صبح میری آنکھ کھلی تو علی تیار ہو گیا تھا، لیکن وہ مجھ سے معذرت کرنے لگا کہ کل رات وہ کافی تھکا ہوا تھا اس لیے سو گیا تھا۔ میں نے بھی اس کی بات کو سمجھا اور اسے کہا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری شادی تو ہو گئی ہے اور ہمیں تو ساری زندگی ساتھ رہنا ہے، پھر ان چھوٹی موٹی چیزوں سے کیا ہو جاتا ہے۔ ہم دونوں جیسے ہی لاؤنج میں آئے تو سب لوگ ہمارے منتظر تھے، سب ہمیں دیکھ کر کافی خوش ہو رہے تھے۔ میری بہن تو کافی خوش تھی اور کہنے لگی کہ رات کیسی گزری۔ یہ سن کر تو میں حیران ہو گئی تھی، مجھے امید نہیں تھی کہ میری بہن مجھ سے یہ سوال کرے گی، لیکن اپنی بہن کو یہ کہہ دیا کہ اب تو ہر رات ہی اچھی گزرے گی کیونکہ مجھے علی کا ساتھ جو مل گیا ہے۔ میری بہن بھی کافی جل بن گئی تھی، لیکن اچانک یہ کہنے لگی کہ اس کی چھوٹی بہن ہوں، وہ میری قدر کرتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتی کہ میں کسی دلدل میں پھنسوں، اسی لیے وہ یہ سب کر رہی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ میں علی سے دوری بنا کر رکھوں، لیکن اگر میں علی کے پاس ہی رہی تو میری زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اس کی بات سن کر تو اب میں ہوا میں ہی اڑ رہی تھی کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس کی بات میں کوئی دم نہیں ہے، وہ ویسے ہی فضول باتیں کرتی ہے۔ لیکن رات جیسے ہی ہوئی دوبارہ میری بہن میرے کمرے میں داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں دوبارہ سے ہی وہی دودھ کا گلاس تھا اور کہنے لگی کہ یہ دیور جی کے لیے ہے۔ میں نے بھی وہ گلاس ٹیبل پر رکھ دیا، مجھے یہی لگتا تھا کہ علی کو اس دودھ کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی واش روم گئی تو علی وہ دودھ کا گلاس پی کر سو چکا تھا۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی
اس بار بھی میں نے یہی سوچا کہ شاید علی نے شادی رکوانے کے لیے جو کچھ کیا تھا اس کی وجہ سے وہ کافی تھک گیا ہوگا، اسی لیے سو گیا ہوگا۔ میں بھی یہی سوچ کر سائٹ پر جا کر سو جاتی تھی۔ اگلے دن ہم لوگ اٹھے تو میری بہن مجھ سے زیادہ خوش تھی اور کہنے لگی کہ رات کیسی گزری۔ میں نے اسے بتایا کہ میں تمہیں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ اب تو میری ہر رات ہی سہانی ہوگی، اسی لیے روز مجھ سے یہ پوچھا نہ کرو، مجھے کوفت ہوتی ہے، کیونکہ جب میری اور علی کی شادی کی بات چلتی تھی تو تم ہی سب سے بڑی دشمن تھی جو ہمارے بیچ تھی اور ہماری شادی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اور اب روز روز تم مجھ سے یہی سوال کیوں کرتی ہو؟ میری بہن چپ ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ علی روز رات کو سو جاتا ہے، تم نے علی سے وجہ نہیں پوچھی کہ وہ کیوں روز رات کو سو جاتا ہے؟ اس کی بات سن کر میں حیران تھی کہ اسے کیسے معلوم ہوا، تو میری بہن میرے بولنے سے پہلے ہی بول اٹھی کہ اب تم یہی پوچھو گی نا کہ مجھے کیسے پتہ ہے؟ مجھے ایسے پتہ ہے کہ علی کو ایک بیماری ہے اور اس بیماری کو وہ تم سے چھپانے کے لیے روز رات کو بہانہ کرتا ہے کہ وہ نیند میں ہے اور سو جاتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر تو مجھے بھی شک ہونے لگا تھا، لیکن میں نے اپنا دل صاف کیا اور میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ علی کو لے کر میں اپنے دل میں کسی قسم کا شک پیدا نہیں کروں گی۔ اسی کے تحت اب میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میری جیٹھانی یعنی کہ میری بہن جو بھی دودھ مجھے دیتی ہے وہ میں اب علی کو نہیں دوں گی اور خود ہی پی جاؤں گی۔ اگلے دن جیسے ہی میری بہن وہ دودھ لے کر آئی تو علی کے لینے کے بجائے میں نے وہ دودھ خود ہی پی لیا۔ اچانک سے مجھے چکر آنے لگے۔ میں حیران ہو گئی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میری بہن تو جو دودھ لاتی تھی وہ تو میں شفا سمجھ کر علی کو دیتی تھی، لیکن دودھ میں تو کچھ ایسا ملا ہوا تھا جسے پی کر تو مجھے چکر آ رہے تھے، اور یہی دودھ علی بھی تو روز پی رہے تھے، تبھی ان کی یہ حالت ہوتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کافی تھک گئی ہوں۔ اس کے تحت میں نے خود سونے سے باز رکھا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں سو جاؤں، لیکن اب اپنی بہن کی اصلیت مجھے کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری بہن میری جیٹھانی کے روپ میں ایسی گندی حرکت کرے گی، پر اس نے جو کرنا تھا وہ کر دیا تھا۔ میں کیسے بھول گئی تھی کہ میری بہن ضرور کچھ ایسی حرکت کرے گی جس سے علی اور میں ہم دونوں ایک نہ ہو سکیں۔ اس نے یہ کر دکھایا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ سسرال میں رہتے ہوئے علی اور میرے بیچ دوریاں ہی رہیں گی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو سمجھ نہیں سکیں گے، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ علی اور میں الگ ہو جائیں گے۔ مجھے کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا تھا کہ میری وہ بہن جسے میں اپنی ماں کے بعد بلکہ ماں کا درجہ دیتی تھی وہ ایسی نکلے گی، تو میں کافی رونے لگ جاتی تھی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی جب میری بہن مجھ سے دور ہوتی گئی اور وہ مجھے لے کر کافی منفی سوچ رکھنے لگی تھی۔ شاید ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی تھی، لیکن میں نے بچپن سے ہی اپنی بہن کو ماں کا درجہ دیا تھا، اور میں خود کچھ بھی لے لیتی لیکن اپنی بہن کے لیے اچھا ہی خریدتی تھی، اس کے لیے اچھا ہی سوچتی تھی۔ خود کو میں سائڈ پر رکھ کر ہی سب سے پہلے اپنی بہن کے لیے کچھ خریدتی تھی۔ اس نے ایسی حرکت کر کے خود کو میری نظروں میں گرا دیا تھا۔ اب وہ دوبارہ سے میری نظروں کے سامنے نہیں اٹھ سکتی تھی۔ میں نے آہستہ آہستہ علی کو کہنا شروع کر دیا تھا کہ اگر ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے تو اس سسرال سے دور جانا ہوگا۔ علی بھی میری بات مان چکا تھا، کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ اگر وہ سسرال کے بیچ میں رہا تو اس کی بڑی بھابھی اس کو کبھی بھی کامیاب ہونے نہیں دے گی۔ علی کی کافی اچھی جاب لگی ہوئی تھی۔ اس جاب کی پروموشن کی وجہ سے علی باہر کے ملک بھی جا سکتا تھا، جبکہ وہ اپنے ساتھ مجھے بھی لے کر جا سکتا تھا۔ میں نے علی کو منع کر دیا تھا کہ یہ ایسی خوشخبری ہے جو ہمیں کسی کو نہیں بتانی، اور ہمیں اس پر خود ہی کام کرنا ہے اور یہ راز ہی رکھنا ہے۔ علی میری بات سمجھ گیا تھا۔ ہمارے اندر ہی اندر اس راز پر کام کرنا شروع ہو گئے تاکہ ہم لوگ باہر جا سکیں۔ اچانک ایک دن ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارا ویزا لگ گیا ہے۔ ہم دونوں باہر جانے کی تیاری کرنے لگے تھے۔ 2 دن ہمارے باہر جانے میں رہ گئے تھے، جبکہ میری بہن ڈھنڈورا پیٹ رہی تھی کہ باہر جانے کی خوشخبری تو میں نے اسے سنائی ہی نہیں، اور میں نے اپنی بہن سے یہ چھپا لیا ہے۔ میں اپنی بہن کی دشمن ہوں، جبکہ اصل بات تو یہ تھی کہ وہ میری دشمن ہے۔ وہ دوبارہ سے کوئی ٹانگ نہ ڈالے اور ہم دونوں باہر جانے سے رہ نہ جائیں، جبکہ علی نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اس بات کا جواب میں اپنی بہن کو نہ دوں اور اپنے باہر جانے پر فوکس کروں۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا۔ سب کو ہم نے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا کہ جو بولتا ہے بولتا رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم دونوں کافی خوش تھے۔ ہم لوگ باہر چلے گئے تھے۔ باہر جا کر ہم لوگوں نے کافی خوشی اور سکون بھری زندگی گزاری تھی۔ میں علی کا شکریہ ادا کرتی تھی اور علی سے معافی بھی مانگتی تھی کہ میں بہت کمزور تھی جو اپنے لیے لڑ نہ سکی، جبکہ علی نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا اور مجھے کسی اور کا ہونے سے بچا کر وہ مجھے اپنا بنا چکا تھا۔ ہم دونوں باہر اس دن ہم لوگ ہوٹل میں موجود تھے جب اچانک ہی پاکستان سے ہمیں کال آئی، اور میں نے جیسے ہی کال سنی تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہ خبر ہی ایسی تھی جسے سن کر مجھے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ علی مجھ سے پوچھنے لگا تھا کہ کیا ہوا ہے، مجھے کچھ بتاؤ، لیکن میری زبان تو کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں بس یہی کہہ رہی تھی کہ میری بہن کو کوئی بچا لے، لیکن میری بہن کو کوئی نہ بچا سکا۔ میری بہن کی حالت کافی نازک تھی۔ میں نے علی کو کہہ دیا تھا کہ مجھے واپس پاکستان جانا ہے، میری بہن کا کافی برا ایکسیڈنٹ ہوا تھا،
اسی وجہ سے وہ اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں روز ہی اپنی بہن کی مغفرت کی دعا کرتی تھی کہ اللہ اس کی مغفرت عطا کرے، پر جیسے ہی میں رات کو سوتی تھی تو مجھے عجیب عجیب سے خواب آتے تھے، جیسے میری بہن سامنے کھڑی ہے اور وہ رو رہی ہے اور میرے سامنے اس نے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں کافی حیران ہوتی تھی اور میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ علی مجھے دلاسا دیتے تھے کہ اگر تم نے دل سے اسے معاف کر دیا ہے تو وہ بھی سکون میں ہی ہوگی۔ میں اس کی قبر پر جاتی تھی اور میں اب پاکستان ہی رہتی تھی۔ مجھے اس کی یاد آتی تھی اور میں یہی سوچتی تھی کہ کاش میں نے اپنی بہن کے ساتھ اچھے پل گزارے ہوتے، لیکن اللہ کو جو منظور ہو وہی ہوتا ہے۔ ابو بکر بھی کافی پریشان رہتا تھا، وہ اپنی بیوی کو یاد کر کے کافی اداس رہتا تھا۔ میری بہن میرے ساتھ جیسی بھی تھی، وہ باقی سب کے ساتھ تو بالکل ٹھیک تھی اور اپنے شوہر پر تو وہ جان چھڑکتی تھی۔